صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کا عنوان آپ کو یاد ہوگا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کو صحابہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ 5 چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم 5 قبل 5 شبابک قبل حرمک. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نوجوانوں کو بہت ہی پسند فرماتے ہیں. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی جوانی کا انتہائی غلط استعمال کرتے ہیں. وہ جوانی جو اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، جہاد میں گزرتی تھی، نمازوں میں گزرتی تھی، قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھی، آج ہماری جوانی غیر غلط کاموں میں گزر رہی ہے. اسی لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے جو کام لیتے تھے آج ان نوجوانوں سے وہ کام نہیں لے رہے ہیں. میں نوجوانوں کا طبقہ چونکہ ہماری مسجد میں بہت زیادہ آتا ہے، اس لیے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک احساس پیدا کریں آپ اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کیوں نہیں لے رہے ہیں جو ہم سے پہلے اللہ والوں سے وہ کام لے رہے تھے. جو بھی دین کا مسئلہ آیا اور امت کا ملت کا مسئلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نوجوانوں کو چنا. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آخری زمانہ تھا، ایک فوج روانہ کرتے ہیں اللہ کے رسول دشمنان اسلام کی طرف. اس فوج کا امیر جس کو بناتے ہیں وہ امیر 17 سال کا نوجوان تھا جس کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آزاد کردہ غلام تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، ماہر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، تجربے کار بھی ہیں، لیکن آپ نے ایک 17 سالہ نوجوان کو اس پورے لشکر کا امیر بنایا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بحث اور مباحثہ کرنا چھوڑ دو، میں جس کو امیر بنا دیا وہ بنا دیا اور اس امیر کی اطاعت کرو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فوج کی کمانڈری ایک زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو سونپا کرتے تھے. آج ہم نوجوانوں کے پاس کوئی دین کا عہدہ نہیں ہے. دنیا کے عہدوں پر ہمارے نوجوان فائز تو ضرور ہیں، دنیا کے بڑے بڑے عہدے ہیں اور نوجوان دنیا کے کام میں تو بہت آگے بڑھا ہوا ہے، دین کے کام میں نوجوان آگے ہرگز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا، اس لیے کہ بڑھاپے کی عبادت مجبوری کی ہوتی ہے اور جوانی کی عبادت پورے شوق کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شوق کی عبادت کو پسند فرماتے ہیں، مجبوری کی عبادت کو پسند نہیں فرماتے. اسی لیے حضرات صحابہ نے روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ کوئی نوجوان صرف 2 رکعت نفل نماز رات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ 2 رکعت نفل نماز اتنی پسند آتی ہے کہ کوئی بوڑھا اگر پوری رات نماز پڑھتا ہے تو اتنا اجر اللہ جل جلالہ نہیں دیتے جتنا کہ ایک نوجوان کی 2 رکعت نماز پڑھ دیتے ہیں. میں یہی عرض کرتا ہوں میرے نوجوانوں سے کہ کم سے کم روزانہ 5 وقت کی فرض نماز، 1 وقت کی وتر نماز، رات کی تہجد کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز کی تو روزانہ پابندی کر لو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نفل کی مواظبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے ولایت عطا فرماتے ہیں. کم سے کم روزانہ 2 رکعت نفل نماز کی تو پابندی کرو. کیا ہماری جوانی اس قابل نہیں کہ دن میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکے؟ صرف 2 رکعت. ایک دور وہ تھا اللہ والوں کا کہ 100 رکعت ہزاروں رکعت پڑھتے تھے. حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 500 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. اور آج ہماری مشغولیت، ہماری مصروفیت اور بیکار کے کام اتنے زیادہ ہو گئے کہ کم سے کم 2 رکعت کی نفل نماز کی تو پابندی کر لو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 2 رکعت نفل نماز تو یکشتا نماز کو کہا جاتا ہے. آج کا مسلمان تو 5 وقت کی فرض نماز بھی نہیں پڑھتا. اب ایسے نوجوان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ملت کی بات دور کہاں دیں گے؟ ملت کی رہبری کی ذمہ داری کہاں دیں گے؟ اسی لیے ہمارا نوجوان لچا بن گیا، لفنگا بن گیا، لڑکیوں کو چھیڑنے والا بن گیا، شرابی بن گیا، کبابی بن گیا، حرامی بن گیا، نمازی نہیں بنا، قاری قرآن نہیں بنا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. کان کھول کے سنو نوجوانوں، آج تمہاری جوانی کو للکارنا چاہتا ہوں میں. للکارنا، تمہاری نوجوانی کو غیرت دلانا چاہتا ہوں میں، تمہاری جوانی کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں میں. کیا کام کر رہی ہے تمہاری جوانی؟ یہ چشت، یہ سینے، یہ بادم، یہ حریرے، یہ دودھ کی طاقتیں کام نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارے اندر سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ایمان اور اطاعت کی طاقت نہ آئے. صحابہ پیٹ بھر کر کھایا نہیں کرتے تھے، بہترین کپڑے پہنا نہیں کرتے تھے، رات بھر سویا نہیں کرتے تھے. پھر وہ جہاں قدم رکھتے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. اس کا راز کیا تھا؟ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی اطاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ان کے سیروں پہ. اور آج ہمارے سیروں میں محبت کوٹ کر ہے. کس کی؟ دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت، دولت کی محبت، سیاست کی محبت، حکومت کی محبت. اسی لیے تو ہر طرف سے مسائب اور مصیبتوں پہ گرفتار ہوتے چلے جا رہے مسلمان. کوئی غیر اگر گرفتار ہو رہا ہے مصیبتوں پہ، افسوس تو ہوتا، اتنا افسوس نہیں، لیکن جتنا کہ ایک مسلمان اگر مصیبتوں پہ گرفتار ہوتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے. آج کلمہ پڑھنے والا کیوں مصیبتوں پہ گرفتار ہے؟ آج کلمہ پڑھنے والا کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ آج قرآن پڑھنے والا کیوں دوسروں کے جوتے کھا رہا ہے؟ آج قرآن پڑھنے والا کیوں دوسروں کی گالیاں کھا رہا ہے؟ جو قوم مسلمان کی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتی تھی، آج وہ مسلمان پہ پیشاب کرنا چاہتی ہے، تھوکنا چاہتی ہے، کھلے اعلان مسلمانوں کو ختم کرنے کے پلان بنا رہی ہے. اس کا راز کیا ہے؟ راز کبھی سوچا مسلمان؟ کبھی غور کیا؟ بیٹھ جا، تیری بات میں بھی بیٹھتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ، میں تجھ سے پوچھتا ہوں. ہم دونوں کے پاس جب جواب نہیں ملے گا، ہم دونوں مل کر قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن بتا تو ہی، کیونکہ تو اللہ کا کلام ہے نا، ہر سوال کا جواب تیرے اندر ہے نا، 30 پاروں کا خزانہ تیرے پاس ہے نا، 114 سوروں کی دولت تیرے پاس ہے نا. ہمارے سوال کا جواب، ہمارے مسائل کا حل بتا. بیٹھیں گے، غور فکر کریں گے کہ آج ہماری پوزیشن یہ کیوں ہو گئی. ابھی میرے نوجوان ساتھی کہنے لگے، ڈنکے کی چوٹ میں گجرات کا وہ کتا کرناٹک کے چیف منسٹر کو کہتا ہے کہ تم کرناٹک کو کب گجرات بناؤ گے. دیکھا نہیں آپ گجرات کیا تھا؟ گجرات میں کیا ہوا؟ کیسا فساد ہوا؟ عورتوں کی عزتیں کیسی لٹی، بچوں کو کیسے مارا گیا، درگاہوں کو کیسے مسمار کیا، مسجدوں کو کیسے توڑا گیا، حکومت کیسے ساتھ دی، غنڈے کیسے ساتھ دیے، ملٹری کیسے ساتھ دی. شاید کہ کوئی مسلمان نہ واقف ہوگا. سب جانتے ہیں. حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چیر کر، بچوں کو نکال کر، نعرے لگا کر اپنے بتوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. اس کو کہتے ہیں گجرات. مسلمانوں کے خون سے اپنے کمروں کو رلائے اور ہولیاں منائی، اسے کہتے ہیں گجرات. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نعرہ بلند کیا جاتا تھا، آج بھی ان مسجدوں پر مورتیاں رکھی گئی، پوجے ہو رہے ہیں، اسے کہتے ہیں گجرات.
جہاں اللہ والوں کے مزارات تھے ان مزاروں کو مسمار کر کے ان کے اوپر بتوں کو رکھ کر پوجا کیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں گجرات. اور اس گجرات کا چیف منسٹر کرناٹک کو باہر کرا رہا ہے کہ تم کب بناؤ گے گجرات. اور ہم کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ بولو انشاءاللہ جواب دینا ہے. کیسے دے گے جواب؟ منگریاں پہن کر، داڑیاں مڈا کر، رسول اللہ کی مخالفت کر کے، اللہ کی اطاعت کا جنازہ اٹھا کر، قرآن کو چھوڑ کر تم جواب دینا چاہو گے؟ مجھے معاف فرمائے، کان پکڑ کے عرض کرتا ہوں، وہ تھوکو گے تم ڈب جاؤ گے، وہ منہ پہ تم ڈب جاؤ گے. اگر تم کو جواب دینا ہے تو پہلے خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت میں قرآن کو چھوڑ کر تم جواب دینا چاہو گے؟ مجھے معاف فرمائے، کان پکڑ کے عرض کرتا ہوں، وہ تھوکو گے تم ڈب جاؤ گے، وہ منہ پہ تم ڈب جاؤ گے. اگر تم کو جواب دینا ہے تو پہلے خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت میں اتر کے آ جاؤ اتر کے جواب دینا ہے کہ بھائی ہر مرتبہ کا شاٹ سکسر نہیں بنتا، کبھی کیچ بھی ہو جاتا ہے. کرکٹ کھیلتے بھی نہیں کھیلتے؟ ارے بولو کھیلتے بھی نہیں کھیلتے؟ بہت کھیلتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے. بچے بچے کے اوپر کرکٹ کا جنون سوار ہے، یہاں تک کہ بوڑھے بھی کرکٹ دیکھ رہے ہیں. کیا ملتا ہے ہم کو کرکٹ سے؟ فائدہ ہوا؟ ہم جتنے شوق سے دیکھتے ہیں اتنے شوق سے دیکھنے کی وجہ سے دھونی صاحب اپنا آدھا پیسہ ہم کو دیں گے؟ نہیں دیں گے. دیکھتے ہیں تو کبھی شاٹ 6 باؤنڈری پار ہو جاتا ہے، کبھی باؤنڈری پہ کیچ بھی ہو جاتا ہے. ہم یہی کہیں گے گجرات کے چیف منسٹر سے، گجرات میں تو 6 ہوا تھا، لیکن اگر کرناٹک کے اندر ایسا شاٹ کھیلنا چاہو گے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں کیچ ہو جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب انشاءاللہ کہنا ہے. کون تھی قوالی والا آ کر قوالی کر رہا تھا، واہ بول رہا تھا، واہ نہیں بول رہا، بھی واہ واہ بولتے ہیں، یا دعا کر رہا ہوں، آپ لوگ خاموش بیٹھ کے سن رہے ہیں. بولو کسے کیا معلوم کہ کس کے انشاءاللہ میں کیا طاقت ہے، کس کے کیا انشاءاللہ میں کیا تاثیر ہے. ہم وہ تاریخ لوٹائیں گے ہرگز نہیں. اس کے لیے کرنا کیا؟ ہم کو بدلنا پڑے گا. کیسے بدلیں گے؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک بدلنا پڑے گا. بدل کر دیکھو، ہم میں سے کوئی ابو بکر بن جائے گا، کوئی عمر بن جائے گا، کوئی عثمان بن جائے گا، کوئی علی بن جائے گا، کوئی حسن بن جائے گا، کوئی حسین بن جائے گا، کوئی خالد بن ولید بن جائے گا، کوئی سعد بن ابی وقاص بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا. بدل کر تو دیکھو. بدلے بغیر میرے دوستو تم دنیا کو فتح کرنا چاہو گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قاعدہ کلیہ بتایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، کیونکہ تیری جوانی کی ملت کو ضرورت ہے، تیری جوانی کی قوم کو ضرورت ہے، تیری جوانی کی ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کو ضرورت ہے، تیری جوانی کی مسجد اور مدرسوں کے تحفظ کے لیے ضرورت ہے. اپنی جوانی کو بدل دے اپنی جوانی کو. یہ 15-20 سال کا مختصر سا عرصہ جسے نوجوان کہا جاتا ہے، نوجوان کہا جاتا ہے، شباب کہا جاتا ہے، شابن کہا جاتا ہے، بہادر کہا جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں سے. ابو جہل کو مارنے والے کون؟ نوجوان. ابو لہب کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کون؟ نوجوان. خالد بن ولید کیا تھے؟ نوجوان تھے. فاتح خیبر کون تھے؟ نوجوان تھے. شہید کربلا کون تھے؟ نوجوان تھے. کیسے کیسے سورماؤں کی تاریخ اٹھا کر پڑھو. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں سے ملت کا، قوم کا کام لیا. اور ہم سے آج کیا کام لے رہا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں لے رہا ہے، کچھ بھی کام نہیں لے رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 10 روپے مسجد کو ڈال دیے تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. کسی غریب کی شادی کے لیے 10-15 روپے دے دیے تو سمجھ لیے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. کسی بچے کی ختنہ کر دیے تو سمجھ لیے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. یہ کام تو غیر بھی کرتے ہیں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، کئی غیر مسلم اپنے سرف قاص سے مسجدیں بنانا چاہتے ہیں. کئی غیر مسلم اپنے سرف قاص سے مسجدیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کا پیسہ مسجد کو نہیں لگے گا.
غیر مسلم کا پیسہ مسجد کو لگانا سخت حرام ہے، ویسے ہی اگر لگانا ہے تو اس کا پیسہ مسجد کے بیت الخلا میں لگایا جائے گا. مسجد کے ممبر، محراب اور مصلی، در و دیوار، لائٹ، فین پہ ہرگز نہیں لگایا جائے. اللہ کا پاک گھر ہے، مشرک کا غلیظ پیسہ یہاں استعمال نہیں ہوگا. ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت ہوئی، ایک ماروڑی سے ایک مسلمان کے ذریعے سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا. میں گیا میں اسے مسلمان دوست کے پاس تاکہ دعا لے لوں اور چلے جاؤ حج بیت اللہ کو. اس کے پاس ایک ماروڑی بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ ماروڑی سے بھی تعارف ہوا کہ مولانا حج کو جا رہے ہیں. تو وہ ماروڑی کہنے لگا کہ صاحب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا ہے کہ آپ جب تمہارے مکے کو جائیں گے میں 50,000 روپے دیتا ہوں، تم جا کر مکے کو ڈونیٹ کرو. 50,000 روپے مکے کو دینا چاہتا ہے. اسے کیا معلوم کہ ہمارا خدا لیتا نہیں دیتا ہے. اس نے کعبۃ اللہ کو بھی نعوذ باللہ ترپتی سمجھ گیا. جا کے پیسے پہ پیسے اڑنے جا رہے ہیں، ڈالا جا رہا ہے. کسی نوجوان نے ایک زمانے میں مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولانا یہاں مسجدوں میں جب چندہ پوچھتے ہیں تو دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ مندر کو اتنے پیسے پڑ رہے ہیں، اتنے پیسے پڑ رہے ہیں، اتنے پیسے دے رہے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا تو تول کر سونا دے دیا، تول کر چاندی دے دیا، تول کر 100 کے نوٹ دے دیے، تول کر 500 کے نوٹ دے دیے. عورتیں اپنے گلے سے ہار نکال کر ڈال رہے ہیں، مانگ ٹیلا نکال کے ڈال رہے ہیں، بالیاں نکال کے ڈال رہے ہیں، ہاتھ کی کنگن ڈال رہے ہیں، بنگڑیاں ڈال رہے ہیں، روٹیاں ڈال رہے ہیں، عقیدت پہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں. کیا بات ہے کہ یہاں خدا کے گھر کو 5,000 روپے نہیں ملتے، وہ خدا کے دشمن کے گھر کو لاکھوں روپے مل رہے ہیں، گننے کے لیے موقع نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے ذہن میں ایک بات ڈالی اور میں نے فوراً جواب دیا کہ ان کا خدا محتاج ہے، ہمارا خدا محتاج نہیں ہے. ہمارا خدا تو تمہارے سے لینا نہیں چاہتے، لے کر اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں. قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ توبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے مومنو مجھ سے بزنس کرو، مجھ سے تجارت کرو، مجھ سے معاملہ کرو، تم جان اور مال کو میرے حوالے کرو، میں جنت کو تمہارے حوالے کروں گا. کیا ہے تمہارے جان کی قیمت؟ کیا ہے تمہارے پاس دولت؟ اللہ خوش ہو جائے تو یہ 1 درہم سے بھی جنت کو نچھاور کر دیتے ہیں. ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ جنگل کی یہ سمندر کا سیر کر رہے ہیں. بیوی بھی ایسی ہماری طرح بیوی نہیں ہے. وہ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ خاتون. تاریخ میں آتا ہے کہ ہارون رشید بھی حافظ تھے، اس کی بیوی بھی حافظہ تھی. بادشاہوں کی بیوی کا یہ حال ہے. افسوس کہ ہمارے زمانے کے بادشاہ حافظ ہیں. غیر مسلم کو چھوڑو، مسلمانوں کی بات لے لو. ہمارے مسلمان بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ حافظ تو ہونا دور کی بات، سورہ فاتحہ برابر نہیں پڑھیں گے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے برابر. وہ اللہ والے تھے جو حافظ ہو جاتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 50 پر 5 سال کی عمر. دل چاہتا ہے کہ ہمارے بنگلور کے پورے ایم ایل اے کو بٹھا کر یہ واقعہ بیان کروں، لیکن ہمارے ایم ایل اے ہم کو دیکھ کر ایسے چھپتے ہیں جیسے کسی مرد کو دیکھ کر عورت چھپتی ہے. اگر آدمی نے دیوانہ سمجھ نہیں، بات آتے ہی نہیں، ملاقات کرتے ہی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جب حافظ ہوئے، اورنگزیب اپنے والد کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ ابا خوش ہو جاؤ کہ تمہارا پوترا حافظ ہو گیا. تمہارا پوترا حافظ ہو گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ظاہری طور پر خوش ہوئے، اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا جتنی خوشی کا اظہار کرنا تھا کہ پوترا حافظ ہوا نا. معمولی بات ہے حافظ ہونا. حافظ تو 10 جہنمیوں کو جنت لے کر جائے گا. کوئی ہے ڈاکٹر کہ یہ کہہ دے کہ میں بھی انشاءاللہ 10 جہنمیوں کو جنت لے کر جاؤں گا؟ ایک ڈاکٹر چیلنج کر نہیں سکتا، ایک لائر چیلنج نہیں کر سکتا، ایک انجینئر چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ایک حافظ الحمدللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے جہنمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، پکا دو رائے ہو نہیں سکتا، ایسے جہنمیوں کو حافظ کہیں گے کہ مولا تیرے آقا نے فرمایا کہ میں 10 کی سفارش کر سکتا ہوں. یہ میرے ابا ہے جن کو تو نے جہنمی قرار دے دیا، یہ میری اماں ہے جو جہنمی ہے، یہ میرے ددو ہے جو میرے جہنمی ہے، یہ میرے دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے. کم سے کم 10 میں سے یہ خاص رشتے تو جنت کو چلے جائیں گے. آج جب حافظ کا یہ عالم ہے تو عالم کا حال سنو. حدیث میں آتا ہے کہ عالم 80 کو جنت لے کر جائے گا. ایک حدیث میں آئے کہ 400 کو لے کر جائے گا. ایک حدیث میں ہے کیا ہے 400 کو جنت لے کر جائے گا.
अब आप बोलेंगे मेरे बच्चे को कहीं को बनाओ हजरत, मैं भी तुमने मोहब्बत कर तो मेरा भी एक नाम तुम्हें लिख लियो। समझ में आई बात? मैं भी तुमने मोहब्बत करता हूँ मौलाना, कांतवी कोने में 80 नंबर का मंदिर रख डालो साथ में, आप हाफिज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो बड़ा होशियार, हमेशा बाईपास से ही जाना जाता है। खुद के अमल से जन्नत जाने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के वसीले से जन्नत को जाने की कोशिश करते। अपने अमल से जन्नत को जाने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, अपने अमल से जन्नत को जाने की कोशिश करो। अपना अमल मजबूत हो गया तो कोशिश करो कि अल्लाह अगर इजाजत मुझे दे तो मैं दूसरों को भी जन्नत लेकर जाऊंगा। यहां भी मोहताज वहां भी मोहताज, कब तक मोहताजी की जिंदगी गुजारोगे? कोशिश करो कि अल्लाह मुझे भी जन्नती बनाए, मेरे सदके में दूसरों को भी जन्नती बनाए। अहमद लाहौरी, मैंने अर्ज भी किया था, फिर एक मरतबा सुन ले। हजरत अहमद लाहौरी लाहौर के एक बहुत बड़े मुहद्दिस जिनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला के दरबार में पेशी हुई। अल्लाह ताला ने हजरत अहमद लाहौरी से पूछे कि अहमद तू दुनिया में मुझसे क्यों इतना डरता था? अहमद लाहौरी कहते थे कि अल्लाह तेरे गजब की आयतें मुझे डरने पर मजबूर करती थी। अहमद लाहौरी को अल्लाह ने फरमाया कि अहमद तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुमको पहचान लिया, तुम मुझसे डरते थे, आज तुम खुश हो जाओ। आज हमने सिर्फ तुम्हारी ही मगफिरत नहीं की, जिस कब्रिस्तान में तुमको दफनाया गया पूरे कब्रिस्तान वालों की मगफिरत कर दी है। ऐसा अमल पैदा करो मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला हमको जहां दफनाने का मौका मिलेगा हमारे सदके में अल्लाह ताला पूरे कब्रिस्तान वालों की मगफिरत कर दे। हमारा हाल तो ये है कि कब्रिस्तान में दफन करने के बाद पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे हमारे रिश्तेदारों को गालियां दे दे, बेवारसी को हाथ लगो दफनाना, हाथ लगो दफनाना। दुनिया में पड़ोसी था तकलीफ, आखिरत में पड़ोसी है तकलीफ। दुनिया में बाजू था तकलीफ, अब आखिरत में आया तो तकलीफ। इसीलिए अल्लाह वाले कहते थे कि किसी आदमी को किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे अल्लाह वालों के कब्र के करीब दफनाया करो, क्योंकि अल्लाह वालों के कब्र की नूरानियत और रूहानियत का असर गुनहगार के कब्र में पड़ेगा। और गुनहगारों के कब्र से बचा कर रखो, क्योंकि उसका अजाब का असर इसके कब्र पर भी पड़ेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को वलियों के बाजू कब्र बनने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे जब हाफिज कुरान हुए तो अपने दादा के पास लेकर गए। औरंगजेब अपने अब्बा के पास लेकर गए, कहने लगे कि अब्बू मेरा बेटा तुम्हारा पोतरा हाफिज हो गया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा उतनी खुशी का इजहार नहीं किए। बच्चा तो मुलाकात करके दादा से चला गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा तुम्हारा पोतरा हाफिज हुआ, लेकिन जिस किस्म की खुशी को मैं देखना चाहता था आपके चेहरे में, उस किस्म की खुशी नहीं देखा। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा ने कहा, बेटे तेरा बेटा हाफिज हुआ तो मेरा क्या फायदा है, इसलिए कि कल जन्नत में तुझे ताज पहनाया जाएगा, पोतरे की वजह से दादा को तो नहीं पहनाया जाएगा, इसमें मैं खुशी कैसे कर सकता हूँ। ये जुमला सुनना था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बाप की मोहब्बत उतरी। अब गए 6 महीने के अंदर कुरान पाक को हाफिज दिया और फौरन अब्बा के पास आकर कहने लगे कि अब्बा खुश हो जाओ तुम्हारा बेटा भी हाफिज हो गया है। अब्बा खुश हो जाओ तुम्हारा बेटा भी हाफिज हो गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद अब कहते हैं कि बेटे अब मुझे फायदा मिला, इसलिए कि तेरे बेटे से तुझे फायदा मिल रहा है, मेरे बेटे से मुझे फायदा मिल रहा है। बादशाह भी उस जमाने के हाफिज हुआ करते थे, उस जमाने के बादशाह भी आलिम हुआ करते थे, उस जमाने के बादशाह भी फकीह हुआ करते थे, उस जमाने के बादशाह इमाम हुआ करते थे, उस जमाने के बादशाह कतीर हुआ करते थे, उस जमाने के बादशाह वक्त के आदिल मुंसिफ हुआ करते थे, उस जमाने के बादशाह खुदा तरस हुआ करते थे। और आज के बादशाहों का हाल क्या है कि हर आमद दर घसीट बेरगुटली या तवीट, 6 इलेक्शन तक वादे वईद, उसके बाद कौन किसे कहते हैं नहीं मालूम। खैर इस रूट पे अगर चला जाऊं तो असल मौजू से हट जाऊंगा। हारून रशीद अल्लाह अकबर, वो भी हाफिज, उनकी बीवी भी हाफिजा। महल के अंदर मेरे दोस्तों 400 हाफिज कुरान एनी टाइम रहा करते थे। हारून रशीद के महल में 400 हाफिज कुरान एनी टाइम हुआ करते थे। क्या करना था कि महल में हमेशा कुरान की तिलावत होती रहे, हमेशा कुरान की तिलावत होती रहे। 400 हाफिजों को हारून रशीद हमेशा अपने साथ रखा करते थे। आज हमारे बड़ों के साथ कौन होते हैं? गुंडे गुंडे होते हैं, रोबदार होते हैं, मवाली होते हैं, खातिल होते हैं, शराबी होते हैं।
لچے اور لفنگے ہوتے ہیں ہمارے اطراف و کناف. ان بادشاہوں کا حال کیا تھا جن کے اطراف علماء ہوا کرتے تھے, حفاظ ہوا کرتے تھے, خدا ترس لوگ ہوا کرتے تھے, متقی پرہیزگار ہوا کرتے تھے. اور بادشاہ بھی علماء کو کہہ دیا تھا کہ تم عالم ہو, میں خادم ہوں, اس لیے میری کوئی غلطی دیکھے تو فوراً مجھے بتا دینا. میری غلطی اگر کوئی دیکھتے تو فوراً بتا دینا. علماء ٹوکتے, علماء روکتے, اور حکومت صاف چلتی تھی, صاف چلتی تھی. میرے حال عرض کرنا ہے مجھے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کے کنارے جا رہے تھے. شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے اللہ والے خدا ترس انسان تھے جن کے زبان سے عجیب عجیب نکات نکلتے تھے. ایک مرتبہ سمندر کے کنارے بالو کا گھر, جو بچے بناتے نا, بچے بالو کا گھر, ڈال کو ہاتھ ڈال کو, ادھر سے دروازہ ادھر سے دریچہ, بچے انہیں بھی کھیلنے کر رہے تھے. اب خلیفہ ہارون رشید گزرے, پوچھنے لگے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ گھر بنا رہا ہوں. حضرت کیا گھر بنا رہے؟ جنت کا گھر بنا رہا ہوں. بلا سمندر کے کنارے جنت بھی بکے گی؟ خلیفہ ہارون رشید کو بہلول نے کہا کہ ہاں جنت کا گھر بنا رہا ہوں, لینا چاہو گے تو لے لو, 1 دینار ہے اس کی قیمت, 1 دینار. خلیفہ ہارون رشید مسکرا دیے, لیکن بیوی تھی نا, اللہ والی تھی, فوراً کہنے لگی جیب کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھی. ہماری گھر کی عورتوں کے سکا ہمیشہ جیب میں پرس رکھتی نہیں تھی, ہمیشہ پرس ہاتھ میں رہتی ہے. وہ پرس میں پیسے ہی نہیں ہی, اللہ بہتر جانتا, لیکن پرس تو 500-600 روپے کی رہتی, چمکی پورنے کی. انہیں بھی چمک رہی ہے, اس کی پرس بھی چمک رہی ہے. اللہ حفاظت, کیا کیا چمکا کے دکھاؤ گی, وہ بھی چمک رہی ہے, اس کی پرس بھی چمک رہی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے کہا کہ سرتاج 1 دینار دے دو, جنت کا گھر خریدنا چاہتی ہوں. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ 1 دینار ضائع نہ کرو, بھلا سمندر کے کنارے کسی کو جنت بھی ملے گی, اور جنت بھی بیچے جانے والی چیز ہے. تو خاتون نے کہا کہ نہیں, مجھے خریدنا ہے. بادشاہ ہو تو کیا ہے, شوہر تو ہے اپنی جگہ پر, بیوی جو کہتی ہے وہ ماننا ہی پڑے گا. فوراً بادشاہ نے اٹھا کر 1 دینار زبیدہ خاتون کو دے دیا. کہنے لگا کہ 1 دینار خامخواہ تو ضائع کر رہی ہے. تو خاتون نے کہا کہ نافع ہے یا ضائع ہے بعد میں پتہ چلے گا. شاہ بہلول کو 1 دینار دیتی ہے, شاہ بہلول سے کہتی ہے کہ جنت دے دو, دے دیے. شاہ بہلول 1 دینار لیے, اپنے ہاتھوں سے وہ گھر کو توڑ کر برابر کر دیے, جاؤ جنت میں گھر مل گیا تم کو. اب خلیفہ ہارون رشید مسکرا دیے کہ دیکھا, اگر وہ گھر اٹھا کر دیتے تو بالو کا صحیح کم سے کم مل جاتا. اب تو وہ تو گھر بھی توڑ دیے, کیا ملا تجھے؟ ملے گا انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے بہت بھروسہ ہوگا, ملے گا. بھروسہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو, بھروسہ بہت بڑی چیز ہے, ملے گا. اب دونوں گئے رات کو سو. خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ کیا, اور جنت میں ایک بہت بڑا حسین محل رکھا ہوا ہے. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ محل کس کا ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا کہ صبح بہلول کے پاس زبیدہ خاتون نے خریدا ہے. صبح بہلول کے پاس زبیدہ خاتون نے خریدا ہے. یہ تو کسی اور کا تھا, کوئی اور نے خرید لیا ہے. ڈر کے اٹھے اور آج صبح سویرے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کر خلیفہ ہارون رشید سمندر کے کنارے چلے گئے. شاہ بہلول بیٹھے ہوئے تھے, اب کچھ گھر نہیں بنا رہے ہیں, خاموشی سے ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے بہلول سے کہا کہ حضرت آج گھر نہیں بیچو گے؟ تو حضرت نے فرمایا خواب دیکھ کر ایمان لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. خواب دے کر ایمان لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کل اگر خرید لیتے تو پھر مسئلہ بن جاتا. آج خواب دیکھ کر خریدنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ 1 دینار سے بھی جنت مل سکتی ہے, 1 ذکر سے بھی جنت مل سکتی ہے, 1 مسئلے سے بھی جنت مل سکتی ہے, 1 انشاءاللہ سے بھی جنت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مقدر بدل دیں گے. ہم کو سنورنا چاہیے, ہم کو سدھرنا چاہیے, ہم کو بننا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. بڑھاپا آنے سے پہلے بڑھاپے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ مجبوری کی عبادت ہوتی ہے. جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بالکل شوق کی عبادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی عبادت کو بوڑھوں کی عبادت سے زیادہ پسند فرماتے ہیں. اسی لیے میرے دوستو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو, خدا تمہارے حوالے ہو جائے گا. سخت ضرورت ہے تمہاری جوانی کی, سخت ضرورت ہے. 99.9% بھی نہیں بلکہ 100% ضروری ہے کہ ہر نوجوان خدا کے میدان میں آ جائے. اللہ ہمارے میدان پہ فرشتوں کو بھیج دیں گے. ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ لڑتے تو صحابہ کے ساتھ فرشتے بھی لڑتے تھے.
صحابہ کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا کرتے تھے. آج ہم خود لڑیں گے تو ہمارے ہاتھوں سے یہ ملکیں، یہ شہریں، یہ ریاستیں، یہ غیر کافر بادشاہ ہمارے آوازوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بنانا چاہیے. بات طویل ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کر رہا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. انشاءاللہ سمجھیں گے. پورے نوجوان سدھر جاؤ، کچھ پیدا کرو اور اپنے آپ خیال پیدا کرو کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ بننا ہے. گناہ کرتے 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 تھک گئے. گناہوں کا مزہ ملا، وقتی طور پر مزہ. گناہ جب ختم ہو جاتا ہے، کتنا بڑا گنہگار بھی ہو تو دل کے اندر ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے. کتنا بڑا گنہگار بھی ہو، دل کے اندر ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اس مجمع میں سب اپنے اپنے گناہوں کو تھوڑی دیر یاد کر لے اور سوچ لے کہ اگر ایک دوسرے کا گناہ ایک دوسرے کو نظر آ جائے میرے دوست تو ہمارے درمیان میں کیا رہے گی ہماری عزت. اللہ نے اپنے فضل سے چھپا دیا ہمارے گناہوں کو. اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا. ورنہ ہمارے گناہ ہماری پیشانیوں پہ نظر آ جائے، ہمارے صورتوں سے نظر آ جائے تو پھر نہ آپ مجھے سلام کریں گے نہ میں آپ کو سلام کروں گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈالا اور پھر بھی مسجد کو آنے کا موقع عطا فرمایا. یہ سوائے اللہ کے فضل کے اور کسی کا دخل ہرگز نہیں ہے. تو بہرحال 5 چیز. روڈ کو چلے جاتے ہیں، ہاؤس کی جگہ چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر جا کر پڑھتے ہیں، راستہ روک دیتے ہیں، پورے مسجدیں فل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اتنے زیادہ مسلمان ہیں. قرآن ختم کرتے تھے. کتنے قرآن؟ 7 پر 1. اللہ بولنا آسان، منہ سے چٹکی. بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرا، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. تیسرا، مال کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے. 3 چیزوں کے متعلق تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا. اس جمعہ 2 باتیں رہ جاتی ہیں. ایک، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے. وقت ملا اسے غنیمت سمجھاؤ اور اللہ کی عبادت میں بڑھ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ کو کچھ نیک کام کرنے کا. فوراً نیک کام کرو، اس لیے کہ اس کے بعد کا وقت کیسا آپ پر گزرے گا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا. غنیمت ہے فرصت. موقع مل گیا، 5 منٹ مل گئے، 10 منٹ مل گئے، اسے آپ لہو لعب میں، کھیل کود میں، غیبت چغلی میں، دوسرے گناہوں میں خرچ کرنے کے بجائے فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے. بہت موقع ملتا ہے مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنے میں، لیکن ہم نے اس وقت کو ضائع کرتے ہیں. ہم اس وقت کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس وقت کو دوسرے کاموں میں مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کو کبھی موقع مل جائے تو اس موقع کو غنیمت سمجھو. جبکہ رات سونے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے. اس کے باوجود اللہ والے خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سونے کے وقت کو بھی غنیمت سمجھتے تھے اور یہ سوچ کر عبادت کرتے تھے دن میں مجھے کون سا کام آ پڑے گا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا. رات تو فرصت کی ملی ہے، سونے کے بجائے میں عبادت کروں. کوئی نماز پڑھتا، کوئی تلاوت کرتا، کوئی اچھا کام کرتا، برا کام کوئی نہیں کرتا تھا. فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے. جب بھی آپ کو موقع مل جائے میرے دوستو نیک کام میں اس فرصت اور موقع کو قربان کر دو. یہ 4تھی چیز. 5ویں چیز کیا ہے؟ بالکل اہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات کا قبل موتک. تیری زندگی کو میرے بھائی تو غنیمت سمجھ موت سے پہلے. یہ زندگی اللہ کا ایک تحفہ ہے. ہم چاہ کر تو نہیں آئے دنیا میں، ہمارے ماں باپ نے ہم کو پیدا نہیں کیا. اللہ نے بھیجا کہ جا تیرے پیدائش سے پہلے میں نے جنت کو بنا دیا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے جہنم کو بنا دیا. وہ بھی کتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا مانو؟ ہزاروں سال پہلے، ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا. ہم تو اب پیدا ہوئے،
ہماری صورتوں سے, ہمارے عمل سے. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا نہیں کیا, ہمارے پیدا ہونے سے لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس جنت کو بھروں گا میرے نیک بندوں سے. اس لیے بندے کو بھیجتے ہیں کہ جا تو دنیا کے اندر زندگی گزار, اس لیے کہ میں تجھے جنت میں داخل کرنا ہے. یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے, تحفہ. اس زندگی کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا. موت اگر آ گئی میرے دوستو, آپ کا کوئی عمل جنت کو نہیں پہنچائے گا. دنیا کے اندر چھوٹا عمل بھی کر لیں گے, بہت بڑا ثواب. خبر میں جا کر یا جنت میں جا کر لاکھ عمل کریں گے, کوئی اجر نہیں ملے گا. اجر کا دار و مدار تو دنیا پر ہے. اسی لیے گزر کے قبرستان سے گزرتے ہیں, سو غور سے واقعہ. ہم نے زندگی کی قدر نہیں کی. مرتے وقت احساس ہوگا مجھے بھی آپ کو بھی کہ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال کیسے گزار دیے. زندگی کی ہم نے کبھی قدر نہیں کی, کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا کہ اللہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے. مرنے کے وقت احساس ہوگا ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارا. ایک بزرگ خبر سے گزرتے ہیں قبرستان سے, اللہ والوں کی کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ والوں میں سے ایسے کرامتی بھی ہے جو زمین میں رہتے تھے لیکن جنت کا دیدار کرتے تھے. ایسے ہی اللہ والے گزرتے ہیں تو ایک قبر پر نظر پڑی, دیکھتے کیا ہے کہ اس قبر میں ایک صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ, قبر میں قرآن پڑھنے کا موقع ملا ہے, ہم کو تو دنیا میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. دنیا میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ہم سے بدتر کوئی ہوگا, ہم سے گیا گزرا کوئی ہوگا. دنیا میں نہیں پڑھتے ہم لوگ قرآن, خبر میں قرآن. اب خبر دیکھنے والے دنیا کے زندہ انسان بزرگ نے قبر والے سے بات کرتے ہیں کہ کیا. اب صاحب قبر جو مرے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب مجھے لوگ آ کر دفنائے تو فرشتے آئے اور مجھ سے سوال کیے, 3 سوال اللہ کے فضل سے میں نے جواب دے دیا. یہ فائنل ایگزام ہے, فائنل ایگزام. آج معمولی بچے کا ایل کے جی یو کے جی کا ایگزام بچے کو آتا ہے تو باپ پسینہ چھوڑتا ہے, چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ دعاؤں پہ دعائیں. دنیا کا ڈاکٹری کا ایگزام دیتا ہے, دعائیں. انجینئر کا ایگزام دیتے ہیں, دعائیں. یہ بھرا مجرا. میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں, آپ کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی ہم کو آخرت کے ایگزام کا ڈر ہوا؟ کیا پرچہ آئے گا؟ ممتحن امتحان لینے والا کیا سوال کرے گا؟ مجھے کب پڑھنا ہے؟ 3 مہینے کے بعد کا ایگزام ہے تو ابھی سے ایسی تیاری چلتی ہے کہ ڈل ڈل کر بچے پڑھتے ہیں, رات میں پڑھتے ہیں, دن میں پڑھتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں. اس بچے سے پوچھے آپ کہ بھائی اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو بچہ کہے گا, بچے کے ماں باپ کہیں گے کہ حضرت آپ تو دیوانے ہیں, آپ نے اسکول میں پڑھا نہیں. ہاں بابا ہم نے اسکول میں پڑھا نہیں. تم تو بتاؤ. کہیں گے کہ حضرت یہ ایگزام اگر میں پاس کر دیا تو مجھے نوکری ملے گی. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ کیا نوکری ملے گی؟ فلاں جاب, فلاں کمپنی, فلاں اسپتال, فلاں کوٹ, فلاں نوکری, فلاں ملک میں نوکری. بھائی وہ نوکری کے بعد تجھے کیا ملے گا؟ کہنے لگے گا کہ حضرت یہ ایگزام اگر میں پاس کر دیا تو انشاءاللہ مجھے 50,000 روپے تنخواہ ملے گی, 1 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی. اچھا, دنیا کی ایگزام کو اور دنیا کی نوکری پر اتنی فکر ہے. میرے دوست ایک ایگزام ایسا بھی ہے, اس ایگزام میں اگر پاس ہو گئے تو نوکری نہیں ملے گی, فیکٹری تمہارے نام ہو جائے گی, وہ ہے جنت. اللہ مالک بنا دیں گے. جنت میں کوئی غلام نہیں, جنت میں تو سب تمہارے غلام ہیں, تم ان کے آقا ہو. بس چھوٹا سا پرچہ, 3 کوشچن. ایک ڈاکٹری کا پیپر لو, ایک انجینئر کا پیپر لو, اس سے پوچھو کہ تمہارے فائنل ایگزام کا پیپر ذرا بتاؤ. 10 صفحات کے کوشچن پیپر آتے ہیں, 5 صفحات کے کوشچن پیپر آتے ہیں. اور کتنے گھنٹے لکھنا؟ 5 گھنٹے, 6 گھنٹے کا ایگزام, 3 گھنٹے کا ایگزام. درمیان میں پانی بھی نہیں پیتے. یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے ہمارا کوشچن بھی بتا دیا, آنسر بھی بتا دیا. کسی اسکول کا کوشچن پیپر لیک ہوتا ہے؟ کسی کو امتحان دینے سے پہلے سوال معلوم ہوتا ہے؟
میرے مولا کا کرم ہے اللہ تیری کتنی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے, ہم سے شکر ہو نہیں سکتا مولا, تو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا شکر ہم ادا کرتے ہیں, ایک جملے میں ہم شکر کو پاس کر دیں گے. وہ مولا کا کرم ہے, اس نے کہہ دیا کہ فکر نہ کر, امتحان تو ضرور ہے لیکن میں تجھے میرے پیغمبر کے ذریعے سے پرچہ بھی لیک کرا دیتا ہوں. پرچہ بھی لیک ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ کوشچن سن لو, کوشچن سوال سن لو. سوال کیا سوال؟ خبر میں جا کر لٹاتے ہیں, باپ چھوڑ دیا, ماں چھوڑ دی, بچے چھوڑ دے, بیوی چھوڑ دی, بے یار و مددگار اندھیرے کمرے کے اندر بڑا پڑا ہے. یہاں لائٹ چلے جاتی ہے, سانپ کے پسینے چھوٹ جاتے, مچھر سے بچنے کے لیے گڈ نائٹ لگا لیتے ہیں, نرم نرم بستر میں سونے کے لیے نرم نرم گدوں کا استعمال کرتے ہیں. اوہ ہمارے محلے کے بڑے توپ کا انتقال ہوا ہے, خبر میں ذرا گڈ نائٹ بھی رکھ دو. ہوگا ابھی رمضان کے مہینے میں میرے دوست, رمضان کے مہینے میں اللہ ہمارے قبروں کو نور سے منور فرمائے, ہمارے مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ابھی رمضان کے مہینے میں ایک صاحب کہہ رہے تھے, ایک صاحب کا جب انتقال ہوا خبر کھوجے تو سانپ نکلا. اللہ اکبر. عذاب ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے, نگاہوں کے سامنے. رحمتیں زحمتوں سے بدل رہی ہے, آسانیاں مشکلوں سے بدل رہے ہیں. بارش اللہ کی رحمت کی نہیں رحمت. جب بھی بارش پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رحمت برس رہی ہے, رحمت برس رہی ہے. اب وہی رحمت زحمت سے بدل رہی ہے, وہی رحمت زحمت سے بدل رہی ہے. اب سارے انڈیا کے اندر اتنی بارش ہو رہی ہے کہ کھیتیاں اجڑ رہے ہیں, رحمت زحمت سے بدل رہی ہے. گھروں کے اندر پانی, ندی نالاب پھول, سمندروں میں طغیانی, جگہ بجگہ طوفان, سیلابوں پہ سیلابیں. یہاں تک میرے دوستو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا موقع کہ گھروں کے اندر دھوئے ہوئے کپڑے سکنے کے لیے ہفتے گزر رہے ہیں. دھوپ کی ایک جھلک, سورج کی ایک شعاع کے لیے برس رہے ہیں. رحمت زحمت سے بدل رہی ہے. اس لیے دعا کرو کہ اللہ بارش بھی ضرورت کے موافق عطا فرما, دھوپ بھی ضرورت کے موافق عطا فرما. جو چیز حد سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا کر قبر میں سلا دیں گے, بے یار و مددگار, کوئی پوچھنے والا نہیں. دوسرے دن جا کر زیارت کرتے ہیں, باپ بچے سب جو رشتے دار آج آئے تھے اس میں کواٹر جاتے ہیں, صبح 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 چلے جاتے ہیں. اب 10 آدمیاں طے کرتے ہیں صبح کو کون نہیں جانا زیارت کو, تمہیں آ جاؤ تمہیں آ جاؤ تمہیں آ جاؤ. وہ 10 آدمی میں سے 3 نمازی ہوتے ہیں, 7 بے نمازی ہوتے ہیں. بے نمازی کسی قبر کے پاس چلا گیا تو میرے دوستوں مغفرت ہوگی کہ نہیں, اور زیادہ عذاب ہوگا. ابھی رات کو طے کیا نا, زندوں میں سے اگر بے نمازی ہو 40 گھر ادھر نہ وسعت, 40 گھر ادھر نہ وسعت, 40 گھر ادھر نہ وسعت, 40 گھر ادھر نہ وسعت. یہ بے نمازی کسی خبر کے سرانے جا کر کھڑ جائے تو اندر سے مردہ پکارے گا کہ اللہ اللہ کے بندے دنیا میں تکلیف دیتا تھا, اب کیوں بے نماز چھوڑ کر میرے قبر پر آیا. تیرے قدموں کی نحوست سے میری قبر ٹھنڈک جو تھی گرمی سے بدل گئی. زیارت کرنے جاتے ہیں, زیارت کرنے کا ایسا پڑھتا تو کیا بھی نہیں, اللہ کا بندہ پڑھنے آیا تو نہ پڑھوں گا. مولانا صاحب ملے تو کرایہ کو خرید لیا, نہیں ملے تو خود چلا گیا. جاتے جاتے گھر کی بڈھی بولتی رہے بابا پھول لے کو جا, ضرور پھول لے کو جا. سمجھ میں خطرے میں پھول ڈالے, شادی میں پھول ڈالے, مرنے میں جنازے میں پھول ڈالے, خبر کے اندر پیر ڈالے تو خبر میں پھول ڈالے. اللہ حفاظت فرمائے. کل میں اڑیسہ سے آیا, ظہر کی نماز نہیں پڑھا تھا. میرے دوست الحاظ سعود صاحب بھی تھے. میں نے کہا کہ نماز پڑھنا ہے, چلو حضرت راستے میں جو مسجد ملے گی نماز پڑھ لیں گے. خود صاحب کے قبرستان میں مسجد تھی, نماز ظہر کی پڑھنے کے لیے گیا. دیکھتا کیا ہوں کہ اللہ حفاظت فرمائے, مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ بہترین پھول کی چادر, نئی چادر, کم سے کم 1,500-2 ہزار روپے رہیں گی, وہ لے لے کا کو سنس سے اڑا لے کر ہی, سنس سے اڑا لے کر ہی. کیا ضرورت بھی قبر میں پھول ڈالنے کی. ارے وہ پھول کی خوشبو خود اندر نہیں جاتی. سمجھ میں نہیں بات ہے. ایسے عقیدے, قبر پر پھول ڈالو, اود بتی سلگاؤ, فلاں کرو. اب تو نئی گھاس بک رہی ہے, نرم 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 گھاس, باریک باریک گھاس, اوپر لے لگا کر ڈال ڈالے. اسکوائر فٹ 25 روپے کی, 30 روپے کی وہ گھاس لے لگا کو خبر کو سنوار رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. سرانے پتھر لکھ رہے ہیں, نام بھی لکھ رہے ہیں, وہ دنیا کے اندر کیا کام کرتے تھے وہ بھی لکھ رہے ہیں. کیا بول رہے تھے سعود میں؟
हाँ, पीएफ फंड के मैनेजर लिखा है पीछे खबर के। अब जाकर उनके पास कौन फंड लेंगे, कौन पीएफ भरेंगे, ये खबर के पीछे लिख कर ही कि जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे। अब कौन जाकर उनके पास टिकट बुक कराएंगे? समझ में आई बात? नाम भी लिख रहे हैं, काम भी लिख रहे हैं। मरने के बाद तो हस्ती खत्म हो जाती है, तो फिर उसकी शान लिख कर क्या फायदा है? मरने के बाद तो हस्ती खत्म हो गई ना, खबरों पे खबरें। अल्लाह, उसमें शेर शायरी भी आ जाती है, गाने बजाने भी आ जाते हैं, घास भी आ जाती है, खबर की जगह खरीदी जा रही है, मार्बल भी लगाया जा रहा है, फला 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 फला। खैर बात कहीं से कहीं अर्ज कर रहा था, दूसरे दिन की तीसरे दिन की जियारत को जाते हैं। कभी आपने कब्र के सामने खड़े होकर पूछा कि अब्बा आप इम्तिहान में पास हो गए? दिल में सोचेंगे, दिल से सोच कर खबर पर निगाह डालेंगे, मुझे उम्मीद है कि साहिब कब्र का हाल आपको नजर आ जाएगा। अब्बा कल तने तन्हा, अम्मा कल तने तन्हा, दादा कल तने तन्हा, हम तुमको छोड़कर चले गए। रात भर तुम्हारी मैयत के सराने जाग जाग कर नींद आ गई तो घर में जाकर सो गए। अब्बा ये तक एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे कब्र पे क्या हो रहा है। हम दरूद पढ़ते हुए नहीं बैठे, कुरान पढ़ते हुए नहीं बैठे, दुआ करते हुए नहीं बैठे कि अल्लाह हम तेरे हवाले करके आ गए हैं, मुनकर नकीर नाजिल हो गए हैं, सवाल करते होंगे, अभी अभी सवाल करते होंगे। अल्लाह मेरे अब्बा के सवाल पे आसानी अता फरमा, अम्मा के सवाल पे आसानी अता फरमा, मेरे दादा के सवाल पे आसानी अता फरमा। दुआ करने के बजाय मैं आकर सो गया। अब्बा मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारा सवाल कैसा था और तुमने क्या जवाब दिया। कभी किसी कब्र के पास खड़े होकर हमने सवाल नहीं किया, कभी किसी कब्र के पास खड़े होकर हमने सवाल नहीं किया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह का करम है मेरे दोस्तों। जब दफनाते हैं, नबी हो, वली हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, 100% सवाल, 100% सवाल। आजकल तो ऐसे भी पीर पैदा हो गए, पैसे लेकर कहते हैं कि तुम्हें सो जाओ, खबर में तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे डालूंगा। बाप का मालूम, मामूली बच्चे के सवाल का जवाब बेटा नहीं दे सकता, तो पीर मुरीद के सवाल का जवाब पीर कैसे देगा? कहते हैं कि आप सो जाओ, भरक को ओढ़ने को, खुले हुए घाटियों को टाइट बन लियो। खबर में घाटियां खोलते कि नहीं खोलती? अरे देखे नहीं देखे? नहीं देखे, कभी देखो मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरों की जियारत किया करो, हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में कभी कब्रिस्तान की मस्जिद में नमाज भी पढ़ लिया करो। जनाजा आ जाएगा, जनाजे की नमाज का भी सवाब मिल जाएगा। जनाजे के साथ कब्रिस्तान चले जाओ, जाकर देखो कि क्या क्या करते हैं खबर के अंदर। हमने उतरा है, हमने देखा है, घाटियां तक खोल देते हैं। बस अब कोई चीज उसे बंद करने वाली नहीं है। खबर में जाने के बाद सब चीजें खुल जाती हैं, यहां तक कि बंधी हुई घाटी भी खुल जाती है। इसीलिए मौलाना साहब 2 घाटी नहीं डालते, 1.5 घाटी डालते। कितने घाटी डालते हैं? और 3 तरफ बटन, सराने, पीठ में, पेट के पास, पांव के पास, 1.5 घाटी डालते। 2 घाटी डालना क्या गुनाह? क्या, क्यों 1.5 घाटी डालते हैं? फिक़ह का मसला नहीं। 1.5 घाटी डालने की वजह यह है कि 2 घाटी टाइट बढ़ जाती है, खबर में खोलने में देरी होगी। इतनी देरी भी मुर्दे को खबर में सुलाकर ना हो जाए, इसलिए 1.5 घाटी हो तो छोटी का घसीट कर फौरन खोलेंगे, फौरन मिट्टी डालकर वापिस आ जाएंगे। घाटियां तो खुल जाती हैं। तभी हमने पूछा कि भाई तुम्हारे कब्र में अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह का करम है कि मेरे दोस्तों इम्तिहान भी मालूम, इम्तिहान की जगह भी मालूम, इम्तिहान का पेपर भी मालूम, सवाल जवाब भी मालूम। पैगंबर के जरिए अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर राम कर दिया कि तुझे डरने की जरूरत, इम्तिहान तो है, मैंने तय कर दिया, मेरे कहे हुए अहकाम को कोई बदलने वाला नहीं है। तेरे से सवाल तो जरूर होगा। बंदा डर रहा है कि क्या सवाल होगा, क्या सवाल होगा, क्या? अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं, बिल्कुल मुख्तसर सा पेपर होगा, वो भी ओरल होगा, ओरल होगा। सवाल किया जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। बस 3 सवाल है, 3 सवाल। क्या कि मन रब्बू, क्या मन नबीयू, क्या मादीनू का, ये 3। अच्छा इतना आसान है क्या हजरत? आसान तो दुनिया में नजर आ रहा है, खबर में जाने के बाद पता चलेगा कि वो सवाल कितना मुश्किल और टफ था। जो आदमी खुदा को अपना रब मानता था, खबर में जाने के बाद वो फौरन कह देगा कि अल्लाह मेरा रब। नबी की सुन्नतों पे जो अमल करता था वो फौरन कहेगा कि नबी तो मेरे आका रसूल है। दीन पर जो चलता था वो कह देगा अरे दीन इस्लाम तो मेरा ये दीन था।
جو نبی کو نہیں مانتا تھا یا نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، اللہ کے ربوبیت کا اقرار نہیں کرتا تھا یا مانتا تو تھا لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ نہیں تھا، فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ مر رب کا، تو جواب دے گا کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم، تو ایک سوال ہی پہ اٹکے گا، فرشتے ایسے درے ماریں گے، ایسے کوڑے ماریں گے، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، کہتے ہوئے بھی خوف نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے کا ایک کوڑا جب مردے پر پڑے گا تو 70 گز مردہ زمین پہ دھس جائے گا۔ ایک سوال کا جواب، ما ربو کا، تیرا رب کون؟ اٹک گیا سوال۔ فرشتے کہیں گے کیا تجھے جواب بھی نبی نے نہیں بتایا تو تھا، بھول گیا۔ کیوں بھولا؟ گناہ میں مشغول تھا تو دماغ سے بات نکل گئی۔ اب یاد کر، کیسے یاد کروں؟ میموری ڈاؤن ہو گئی، چپ ڈیلیٹ ہو گیا۔ کوئی ہے؟ ارے میرے بیٹے آجا ذرا بتا دے کہ میرا رب کون ہے۔ بیٹا دنیا میں جھک مار رہا ہے۔ ارے میری بیوی بتا دے میرا رب کون ہے، میری ماں بتا دے کہ میرا رب کون ہے۔ خبر میں چیٹنگ نہیں چلے گی، ایک دوسرے کی کاپی نہیں کیا جائے گا۔ فرشتے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا، خدا کا ایگزام ہے، فرشتے حوالدار کی حیثیت سے اترے ہوئے ہیں، ایک ہی سوال پہ اٹک جائے گا۔ اللہ والے جب اللہ والوں کو دیکھتے سب سے پہلا یہ سوال ہوتا تھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ یہ صاحب قبر جب گزرتے ہیں، خبر میں دیکھا کہ ایک اللہ والے قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو صاحب قبر نے کہا کہ مجھے لٹا کر جب چلے گئے تو فرشتے آئے اور انہوں نے 3 سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا، اللہ کا فضل، آسانی سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے تو ایسے سو جا جیسے کوئی دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں سو جاتی ہے، نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ وہ بزرگ نے کہا کہ اللہ سو کر کیا کروں، مجھے کچھ عبادت کرنے کا موقع دے دے، یہاں خبر میں ہے، ہمیں گھر میں نہیں کر رہے، اللہ کاتبی کرنے کا موقع دے دے۔ اللہ پوچھنے کے کیا کرنا چاہتا ہے تو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں نیک عمل پر جس کی جتنی خواہش تھی قبر میں بھی اتنا ہی زیادہ کم۔ اگر دنیا میں نماز کا عادی تھا تو قبر میں نماز کی اجازت ملے گی، اگر دنیا میں ذاکر تھا تو قبر میں ذکر کی اجازت ملے گی، دنیا میں قاری قرآن تھا تو قبر میں قرآن کی اجازت ملے گی، دنیا میں ساجد تھا سجدے میں مزہ ملتا تھا تو قبر میں سجدے کی اجازت ملے گی۔ اب وہ اللہ کے بندے کو قرآن سے بڑی محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ اجازت دے دے، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قبر میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ پڑھو گے لیکن ثواب نہیں ملے گا، یہ دار العمل نہیں ہے، یہاں تم نے فرشتوں کو دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرتے ہیں اس بندے کو بھی خبر میں جہنم دکھائیں گے اور کہیں گے خدا نہ خواستہ اگر تو دنیا میں گناہ کرتا تو تیرا یہ مقام ہوتا۔ وہ دیکھ کر کہے گا کہ ہائے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا اور میں نے دنیا میں نیک عمل کر لیا۔ جہنمی کو جنت دکھائی جائے گی اور کہے گا کہ دنیا کے اندر تو نیک عمل کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ وہاں ہائے ہائے افسوس کرو گے، باہر نکلنا چاہو گے، اللہ کہے گے کہ کیسے نکلے گا، تیرے جسم میں تو کیڑے پڑ گئے، کیسے نکلے گا، منوں کی مٹی تیرے اوپر ہے، کیسے نکلے گا جسے ہم ایک مرتبہ بلا لیتے ہیں اسے پھر واپس بھیجتے نہیں ہے، نہ کسی کا جسم باہر جائے گا نہ کسی کی روح باہر جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھے قرآن کی اجازت دے دے۔ دنیا میں قرآن سے محبت کرنے والے بھی تھے، نماز کی محبت کرنے والے بھی تھے، ذکر کا مشغلہ بھی تھا، اسی لیے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، کسی مرید نے جا کر پوچھا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت مہاجر مکی نے کہا کہ ہاں مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ حضرت آپ تو اللہ والے ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن نہیں ہے، یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ مرنے کے بعد نماز کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر نماز کا مزہ نہیں ملے گا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا
سوال ہوگا توبہ کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ کو قبول کرے. آپ ایک دن پہلے آ کر ان تمام چیزوں کا ایک مرتبہ انفیکشن لے لیں کہ مائک برابر ہے کہ نہیں, لائٹ برابر ہے کہ نہیں, جنریٹر برابر ہے کہ نہیں, یا بیٹری برابر ہے کہ نہیں, فوراً سب کا انتظام کر لینا چاہیے. اور میں نے خدا کی قسم دیکھا کہ یہ انتظامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نے دیکھا ہے, کیونکہ مسجد کی قدر ان کو معلوم ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں مسجد؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ صاحب قبر نے کہا, کیا کہا کہ میں خوش نصیب نہیں, آپ خوش نصیب ہے اس لیے کہ آپ کو زندگی ملی ہو, میں موت کے گھاٹ پر گیا ہوں, میرے قرآن پر تم کو تعجب ہو رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو آدمی زمین کے اوپر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اس ایک سبحان اللہ کا ثواب جو ملتا ہے میرے قرآن ختم کرنے کا مقابلہ نہیں. صاحب قرآن نے کہا خدا کی قسم اب تک میں 70,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کر دیا, ایک ثواب بھی نہیں ملا. خبر کو دیکھنے والے اوپر والے بزرگ سے کہا گیا ایک کام کرو, میرے 70,000 قرآن کو تم لے لو, تم ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دو. کیونکہ دنیا کے اندر ایک سبحان اللہ کا جو ثواب ملتا ہے, زندگی میں ایک سبحان اللہ کا ثواب جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, خبر میں جا کر ہزاروں قرآن بھی اگر پڑھیں گے اس کا جواب اور ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت جانو, موت سے پہلے مر گئے تو پھر میرے بھائی کہ زندگی کا پورا عمل ختم ہو جائے گا. مرنے کے بعد کسی عمل کا ثواب نہیں دیا جائے گا. مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے آپ کا مزہ رہے گا, قرآن پڑھیں گے آپ کا مزہ رہے گا, ذکر کریں گے آپ کا مزہ رہے گا, لیکن ثواب نہیں دیا جائے گا. ثواب تو دنیا میں دیا جاتا ہے نا, دارالعمل ہے نا یہاں ثواب, چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ثواب. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں جمع عرض کروں گا. زندگی کو غنیمت جان, موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کیا معلوم کہ کب موت آئے گی, کب موت کے گھاٹ اتریں گے. جیسے ہی مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, انقطع عملو, اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو کوئی اپنے عمل کا ثواب نہیں ملے گا سوائے اس عمل کے جو دنیا کے اندر کرتا تھا. موقع ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے, اس موقع کو غنیمت جان کر ہم اپنی زندگی کی قدر کریں گے اور اس زندگی کو انشاءاللہ تعالیٰ بولو عبادت کے لیے عمل کریں گے. کوئی عمل موقع ملے, 5 چیزیں ہیں اور 5ویں چیز پر انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری تفصیل کی باتیں ہیں, وقت ساتھ نہیں دیا. آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حضرت معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بہت سارا کام باقی ہے, بہت سارا کام. آپ جانتے ہیں کہ سامنے کی جگہ بھی خریدی گئی ہے. یہ صرف اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے مسئلہ حل ہونے والا ہے. میں کئی مرتبہ عرض بھی کر چکا ہوں اور اب بھی عرض کروں گا, 10-20 روپے کا خرچ مسلمان کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے. ہے کیا بڑا؟ گزرتے ہوئے کوئی اچھی ایک دکان نظر آ گئی جس میں اچھے کھانے کی چیزیں ہیں, فوراً کھا لیتے ہیں. اچانک چپل ٹوٹ گئی, فوراً چپل خرید لیتے ہیں. تو 10-20-25 روپے کا خرچ میرے اور آپ کے لیے کوئی بڑا خرچ نہیں ہے. اس سے زیادہ تو خرچ ہم اپنی بیوی بچے گھر بار کے لیے کر دیتے ہیں. اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے, ہر جمعہ آپ روزانہ اگر 5 روپے بھی یہ مسجد کے لیے میں رکھ رہا ہوں تو جمعے کو آتے ہوئے کم سے کم ہر مصلی 30 سے 35 روپے جھولی میں ڈال سکتا ہے. 5 روپے نہیں نکال سکتے روزانہ اللہ کے گھر کو, صرف 5 روپے. سمجھ میں آئی بات ہے. اور میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا, آتے ہوئے اپنے گھر کی عورتوں کے پاس سے بھی کچھ لے کر آؤ, 5 روپے 10 روپے وہ بھی دینا چاہتی ہیں. آتے ہوئے آپ کے 10-15 روپے, اس کے 10-15 روپے, 30-35 روپے ایک جھولی میں اگر اللہ کے گھر کے لیے پڑ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری مسجد عمر فاروق کو مجمع رہا ہے, اس مجمع میں نے 500 روپے ڈالنے والوں کو بھی دیکھا, 100 روپے ڈالنے والوں کو بھی دیکھا, 1000 روپے ڈالنے والوں کو بھی دیکھا, اور یہاں تک کہ 1 روپے کا کائن بھی دیکھا ہوں, 8 آنے کا کائن بھی دیکھا ہوں. یہ اپنی طاقت ہے
چیز کو نہیں دیکھا جاتا، دینے والے کے ظرف اور اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ 1000 روپے دیا ہے تو 1000 روپے ڈال رہے ہیں، کوئی 8 آنے دے رہا ہے تو 8 آنے ڈال رہے ہیں۔ اللہ بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھتے، دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو ایک آئیڈیا بتاتا ہوں اس جمعہ آپ کے سامنے، روزانہ 5 روپے اٹھا کر اللہ کے گھر کے لیے رکھ دے۔ 5 روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو کیڈبریز چاکلیٹ بھی 6 روپے ہو گیا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اور صبح کو جاتے وقت بچے کو 6 روپے کا ایک کیڈبریز، شام کو آتے ہوئے 6 روپے کا کیڈبریز، درمیان میں تو کمیشن چلتا ہی رہتا ہے بچوں کا، بچوں کے اوپر 50-60 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی ہمارا پیسہ اللہ کے گھر کے لیے خرچ ہو جائے، 5 روپے اٹھا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ جمعے کو 7 پنچے 35، اگر 35 روپے ایک جھولی میں ایک مسلمان کی طرف سے پڑ گئے، انشاءاللہ تعالی ہر جمعہ ہماری مسجد کو آپ کے طرف سے 25-30 ہزار روپے کا چندہ ہو جائے گا۔ یہاں کا اعلان معمولی اعلان نہیں ہے، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا 1 روپے میں جنت دینا چاہتے ہیں، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمارے 5, 10, 15, 20, 25 روپے میں کیسی جنت ملے گی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد رسید بھی کٹوائیے، اور اس کے علاوہ میرے دوستو جھولی میں ڈالنے کا جب موقع ملے گا ضرور بھی ضرور ڈالتے ہوئے جائیں۔ اللہ جل جلالہ ہم کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دینے کے بعد دیے ہوئے چیزوں کا عمل اور اجر بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔